learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Anbiya, ayat 96. Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj, حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کلی حدبن، اور وہ ہر بلندی سے، ینسلون، دوڑ پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قریب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی نافرمانیوں پر جمے نہ رہیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے اس حال میں نکلے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی آڑ اتنی کھل چکی ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا۔ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے اندر نیک لوگوں کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ صحیح مسلم 7237۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے اور یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں گی اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور ایک زوردار بارش بھیجیں گے جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ جب یاجوج ماجوج اپنی شر انگیزیوں سے ہر طرف پھیل جائیں گے تو اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اچانک کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی نگاہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ وعدہ حق سے مراد قیامت کا وعدہ ہے جو یاجوج ماجوج کے بعد بالکل قریب آ جائے گا۔ اس وعدے سے مراد حساب کتاب اور جزا کا دن ہے۔ اس روز گھبراہٹ اور خوف سے کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنی شامت کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت کافر حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی موت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے کھیل تماشوں میں محو تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور ہم بے خبری میں حشر کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہ اپنے ظلم اور گناہوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی اعتراف کر لیں گے۔ یہ اعتراف وہی کر سکتا ہے جس پر کوئی اچانک مصیبت ٹوٹ پڑے، جو دہشت زدہ ہو، جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ جب اچانک کوئی پکڑا جائے تو وہ پھر حواس باختہ ہو کر اعتراف کر لیتا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم ہی گناہ گار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے، حسیبو جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور بت پرستوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم سب اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ البقرہ 24۔ بت لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں، کل وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اگرچہ پتھر عقل اور شعور نہیں رکھتے اور ان کا کوئی گناہ نہیں، مگر بت پرستوں پر ان کا جھوٹ واضح کیا گیا ہے تاکہ ان کی عذاب کی شدت میں اضافہ ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے، ما واردوہا، تو اس میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ معبود واقعی کچھ حقیقت رکھتے تو کبھی آگ میں داخل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر جھوٹے معبود با اختیار ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ وہ خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں تو تمہیں بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ جھوٹے معبود اور ان کے لیے عبادت گزار ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے ہوگا اس میں چلانا، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ یعنی جہنم میں عذاب کی شدت کے باعث پھنکاریں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور اس میں ان کو آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ سورہ ہود 106۔ شدت غم کی وجہ سے لوگ چیخیں گے حتیٰ کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جہنم کے غصے اور سخت بھڑکنے کی باعث جہنم ہی کی آواز سنیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں سنیں گے۔ ان الذین سبقت لہم، بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے طے ہو گئی، من الحسنی، ہماری جانب سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے۔
یعنی جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق پہلے ہی بھلائی لکھ دی گئی، ان کے لیے دنیا میں نیک کام آسان کر دیے گئے، وہ جہنم سے انتہائی دور کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، نہ اسے دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس 26 میں، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ لوگ جن کے حق میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، جن کے لیے کامیابی اور نجات مقدر ہو چکی، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت، اور وہ اس میں جو خواہش کریں گے، انفسہم، نفس ان کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اہل ایمان کو دوزخ کی آگ کی سرسراہٹ بھی سنائی نہ دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ میں، عثمان، زبیر اور طلحہ اور عبد الرحمن انہی لوگوں میں سے ہیں، یا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اتنے میں تکبیر ہوئی تو چادر گھسیٹتے ہوئے لا یسمعون حسیسہا پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان اور ان کے ساتھی ایسے ہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں، یہ بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو جائیں گے اور کافر وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ابن کثیر۔ اہل جنت اپنے دل پسند ماحول میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم، نہ غمگین کرے گی انہیں، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکۃ، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، ھذا یومکم، یہ ہے تمہارا وہ دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد موت یا سور اسرافیل ہے، یعنی جب لوگ بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہوں گے تو اہل ایمان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، انہیں خوشخبریاں دیں گے، کہیں گے کہ یہی ہے وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، بے حد بخشنے والے، بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ سورہ فصلت آیت 32 یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جیسے کتابوں کے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ عظیم آسمانوں کو اس کی وسعتوں اور عظمت کے باوجود اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا تو تارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، سورج اور چاند روشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر، ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، اور دیگر تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، پھر انگلیوں کو ہلا کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دیے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 67 اینڈ صحیح بخاری 7415۔ کما بدأنا، جیسا کہ ہم نے ابتدا کی تھی، اول خلق،
پہلی تخلیق کی نعیدہ، ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کا یقین دلایا ہے کہ ہم مخلوق کو اسی طرح پیدا کریں گے جیسے ہم نے مخلوق کی ابتدا کی تھی۔ ہاں فرق ضرور ہے کہ پہلی بار کچھ نہیں تھا اور دوسری بار وجود کے خاتمے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ وعدن علینا، یہ ہمارا ذمہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں اور تمام چیزوں کو ختم کر کے دوبارہ از سر نو بنائیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے لکھ دیا، من بعد الذکر، اس نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں صحف ابراہیم اور موسیٰ، تورات، انجیل اور قرآن پاک میں لکھ دیا ہے۔ ذکر سے مراد تورات ہے جو زبور سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں اور لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی سرزمین کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو اس کی اطاعت کرتے ہوں گے، جو نیکی کا حکم دیتے ہوں گے اور برائی سے روکتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے قول کا ذکر کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں، سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر آیت 74۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔